احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں۔ آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا اور مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی۔ کیا آئی ایم ایف اسی طرح سے معاہدے کرتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ؟ میاں صاحب، آئی ایم ایف 1944 میں وجود میں آئی، جس کو امریکہ اور برطانیہ نے قائم کیا ہے قسم کا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، آج تک ایسے نہیں کبھی ہوا۔ ایگریمنٹ ہوتے رہے، یہ ایگریمنٹ ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک سے ایگریمنٹ کرتا ہے، یا ایک آرگنائزیشن اگر کوئی قرض دینے کے لیے کوئی معاہدہ کرتی ہے تو وہ ریاست سے کرتی ہے، کیونکہ کوئی سیاسی پارٹی آج برسر اقتدار ہے تو الیکشنوں کے بعد دوسری سیاسی پارٹی برسر اقتدار بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے کہ جی ایک سیاسی پارٹی سے گفتگو کی جائے، پھر دوسری سے کی جائے، وہ آرگنائزیشن سیاسی پارٹی سے پوچھے کہ بھئی آج تو یہ حکومت نون لیگ کی ہے، اس کے ساتھ 9 سیاسی پارٹیاں ہیں اور اب الیکشن ہونے والے ہیں۔ الیکشن کے بعد مثلا پی ٹی آئی کو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس معاہدے کو مانیں گے؟ میاں صاحب، اگر پاکستان ایک دستوری ریاست ہوتا تو یہ بے عزتی پاکستان کی کبھی نہ ہوتی کہ ایک آرگنائزیشن ایک سیاسی پارٹی کو پوچھ رہی ہے کہ آیا یہ معاہدہ جو ریاست سے ہوا ہے، جو ملک سے ہوا ہے، آیا آپ مانیں گے؟ یہ ہوا اس لیے میاں صاحب کہ جس وقت سابقہ معاہدہ ہوا آئی ایم ایف کا عمران خان کی پارٹی یا اس کے ساتھ، تو اس معاہدے کے تحت انہوں نے قرضہ لیا، ان کی شرائط جو مانی، تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب نے شرائط کو توڑا اور اس معاہدے کو بھی ختم کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کہ یہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم ابھی انگریز کی غلامی سے نکلے نہیں، ہمارے پاس خود مختاری نہیں ہے۔ 10-11 پارٹیوں نے مل کے معاہدہ کیا، بڑی مشکل سے قرضہ لیا، ابھی انہوں نے معاہدہ کیا ہے، قرضہ دیا نہیں، تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کر دی۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ ایکچول بات یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ 75 سال حکومت کرنے کا رہا ہے، یا ہماری خارجہ پالیسی جو رہی ہے، اس کے تحت ہم ٹرسٹ وردی نہیں رہے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے دوسرے ممالک، اور یہ آئی ایم ایف یہ بھی اعتماد نہیں کرتے، اور دوسری آرگنائزیشنز بھی اعتماد نہیں کرتی کہ بھئی یہ آج ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے، کل کو دوسری کی آئے گی تو وہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ ساری دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایک حکومت نے معاہدہ کیا، وہ معاہدہ جو ہے وہ حکومت کا نہیں ہے، وہ میاں صاحب ملک کا ہے۔ وہ ملک معاہدہ کرتا ہے، اور وہ جو آرگنائزیشن معاہدہ کرتی ہے یا کوئی ملک معاہدہ کرتا ہے تو اس کو آنے والی حکومتیں تو ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں حکومت بناتی ہیں، چلو ڈکٹیٹرشپ لگا لیں، ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ معاہدہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی یہ تو پھر انہیں کہیں کہ الیکشن کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس اختیار نہیں، ہم اس حد تک نہیں جا سکتے کہ کسی کو کہیں الیکشن کراؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، الیکشنوں تک 9 ماہ تک ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی یہ دیکھیں سنیں کون ہم پر اعتبار کرے گا، کہ جو نئی حکومت آئے گی پھر وہ اصلاحات کرے گی۔ میاں صاحب یہ کہا پی ٹی آئی نے، اب آپ پر کون اعتبار کرے گا اگر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے
تو یہ جو آپ نے شرائط دی ہیں ان کو ہم بدل دیں گے، یا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ شرائط جو آپ نے دی ہیں ان کو ہم بدل دیں گے. انہیں نہیں چاہیے تھا. انہیں اگر وہ نہیں اعتبار کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ ان کا قرضہ ڈوب جائے گا، تو پھر انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن کسی ملک کا اقتدار اعلیٰ کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کی خود مختاری کو ختم کرنا چاہیے. ان کے رویے سے یہ ایسے لگا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اور جو ادارہ ہمیں قرض دیتا ہے $3 ارب، حکمران تو وہ ہے اصل میں. اس لیے میں ان کے رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور ان سیاسی پارٹیوں کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے انہیں کہا کہ بھئی ہم اس ایگریمنٹ کو ایکنالج کرتے ہیں. پیپل پارٹی نے بھی یہی کہا، نون لیگ نے بھی یہی کہا. انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ معاہدہ جب ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ کون ہیں پوچھنے والے. یہ تو معاہدہ ریاست کے ساتھ ہوا ہے، یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. میاں صاحب نہ پیپلز پارٹی کو، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو کہ یہ انہیں روکتے کہ بھئی آیا پہلے بھی آپ نے کبھی کسی سیاسی پارٹی سے پوچھا؟ نہیں پوچھتے. وہیں صاحب آپ کی بات کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہیں دینا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ پاکستان کا ماضی ایسا رہا ہے کہ ہم ٹرسٹ وردی نہیں رہے. اگر ٹرسٹ وردی نہیں رہے اور پاکستان آئی ایم ایف سے قرض مانگ رہا ہے، مسلسل درخواستیں کر رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، تو پھر اگر وہ قرض دیتے ہیں تو وہ اپنے قرض کی واپسی کو یقینی نہیں بنائیں گے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تو یقینی تو انہوں نے بنا لیا. انہوں نے اپنی ہر شرط اس ملک سے منوا لی. اس ملک کے 25 کروڑ عوام سے منوائی، جن کی قیمتیں انہوں نے زیادہ کروائیں، جن کی پیٹرول کی قیمت زیادہ کروائی، گیس کی قیمت زیادہ کروائی، اور دوسری قیمتیں زیادہ کروائیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارا کچھ کر کے تو پھر یہ آ کے پھر پوچھیں معاہدہ کر لیا، یا تو معاہدہ نہ کرتے، کہتے نہیں جی ہم آپ پر اعتبار نہیں کرتے. تو یہ معاہدہ انہوں نے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف جاہل لوگ ہیں کہ یہ انہوں نے سیاسی پارٹی سے کیا معاہدہ، کہ یہ آ کے سیاسی پارٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس معاہدے کو مانتے ہیں. یہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے پاکستان سے. حکومت پاکستان کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان اگر یہ دستوری ریاست ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوا نہیں کبھی. میاں صاحب میں آپ کو یہ بار بار کہے چلا جا رہا ہوں کہ 1944 سے لے کے آج تک انہوں نے کسی ملک میں جا کر سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کر کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ہم نے معاہدہ کیا ہے، یہ ہم قرض دے رہے ہیں، یہ ہم نے شرائط لگائی ہیں. آیا اگر آپ برسر اقتدار آئیں گے تو اس معاہدے پہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ پاکستان نے تو صاحب کے رویے ان کے یہ تھے کہ یہ شرائط توڑتے رہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں آئی ایم ایف کو یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ خود مختاری کے خلاف ہے، یہ ساورینٹی کے بھی خلاف ہے. میاں صاحب کہ کسی ملک کو کہ اس کی جا کے سیاسی پارٹیوں کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ مطمئن ہیں اس معاہدے سے؟ یہ دستوری ریاست ہے، یہ عوام کی ریاست ہے، یہ نہ نون لیگ کی ریاست ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ریاست ہے، اور نہ یہ پی ٹی آئی کی ریاست ہے. اس لیے یہ معاہدہ، یہ ظلم، یہ مہنگائی جو ہوئی یہ عوام کے ساتھ ہوئی ہے. یہ معاہدہ عوام نے مانا ہے، اور یہ معاہدہ سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاہدہ ہے، اور پاکستان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. اور انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ سیاسی پارٹیوں کا جا کے یہ پوچھیں کہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے.